ہر جگہ بیٹھ کے اپنے گن گاتے ہو کہ دیکھا میں نے پی ایچ ڈی کر لی ہے، میں نے کئی ڈگریاں لی ہیں، اس لیے میرے لیے معیشت آسان ہو گئی ہے، میں نے 50 سال محنت کی ہے، اس لیے اتنی بڑی فیکٹری کارخانہ لگایا ہے، میرے ساتھ میرے 10 بیٹے کھڑے ہوئے ہیں، اس لیے میرے لیے معیشت جو ہے وہ آسان کر دی گئی ہے، ظاہری اسباب کی طرف نظر جاتی ہے، یہ نہیں کہتا الحمدللہ باقی یہ سارے کا سارا میرے اللہ کا دیا ہوا ہے۔ یستبدل قوما غیرکم، اگر رب کے سامنے ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے پھر اللہ کہتا ہے میں تمہاری جگہ پھر قوم بدل دوں گا، ثم لا یکونوا امثالکم، پھر وہ وقت آئے گا کہ لوگ تمہاری مثالیں بھی نہیں دیں گے، تمہارا نام تک نہ رہے گا داستانوں میں، لوگ تمہارا نام بھی بھول جائیں گے۔ جیسے دیکھیں ہم سے پہلے بڑی قومیں آئیں جن کے جسم کے اندر اللہ نے اتنی طاقت سکت رکھی تھی کہ پہاڑوں کو تراش کے اپنے ہاتھوں سے تراش کے ان کے اندر بڑے مضبوط محلات بنایا کرتے تھے، لیکن وہ طاقت دینے والا اللہ تھا۔ جب ان کی بے گناہ جو ہیں ساری حدوں سے آگے نکل گئے، اللہ نے پکڑنا چاہا تو انہیں کوئی بچانے والا نہیں تھا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے جسموں میں ایسی طاقت ہے، ہم سے پہلے اتنی طاقت کسی کو نہیں ملی، ہم سے پہلے لوگ جسمانی لحاظ سے کمزور تھے لہذا وہ وقت مقرر پہ جاتے رہے، ہم نہیں جا سکتے، ہمیں کوئی لے جانے والا نہیں۔ اللہ نے ایک چیخ کے ذریعے، ایک دھماکے کے ذریعے اس پوری کی پوری بستی کو تہس نہس کر دیا۔ تو مطلب کیا ہے کہ انسانی نعمتوں پہ ہم نے رب کے سامنے التجائیں کرنی ہے، اللہ کو پکارنا ہے۔ اللہ کب پکار سنتا ہے؟ اللہ ہے کدھر؟ تو اللہ کا الحاکمین اس کی وضاحت بھی کر دی، فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ جب اللہ نے ہر قدم پہ انسان کے لیے مشکلات رکھی ہیں، مصیبتیں رکھی ہیں، ابتلائیں رکھی ہیں، اس کے اوپر آفات بھی آتی ہیں، اس کے اوپر بلیات بھی نازل کی جاتی ہیں، صرف دیکھنے کے لیے ایمان کیسا ہے، صبر و استقلال کیسا ہے، ڈٹتا ہے یا جھک جاتا ہے، اللہ کی طرف اس کا توکل مضبوط ہوتا ہے یا اسباب کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتا ہے، کفران نعمت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اللہ نے اس کا حل بھی بتا دیا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے نبی جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھے کہ تمہارا رب کدھر ہے، جیسے مشرکین مکہ نے صحابہ سے کہا کہ لات منات عزا ہبل یہ ہمارے سامنے ہیں، بارش چاہیے ہوتی ہے فلاں کے پاس جاتے ہیں، وہ ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے، اس کے نام پہ نظر و نیاز دیتے ہیں، بیٹے چاہیے ہوتے ہیں فلاں کے پاس جاتے ہیں، نوکری چاہیے ہوتی ہے فلاں کے پاس جاتے ہیں، جنگوں میں فتح چاہیے ہوتی ہے فلاں کے پاس جاتے ہیں، وہ ہمیں نظر آتے ہیں، ہم ان کے سامنے التجائیں کرتے ہیں، ان کے نام پہ نظر و نیاز دیتے ہیں۔ تم بھی اپنے رب کا تعارف کرواؤ، کیا وہ بھی ہماری پکار کو سنتا ہے، پورا کر سکتا ہے؟ کیا اس تک ہماری آواز جاتی ہے؟ اس کے پاس اتنی طاقت ہے، اس کے پاس اتنا اختیار ہے کہ وہ ہماری مصیبت کو اکیلا ہی پورا کر دے؟ تو اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، ان کو بتا دیں کہ میں تو ان کے بہت قریب ہوں۔ اللہ کتنا قریب ہے؟ من حبل الورید، کہا ان کی شارگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ شارگ کدھر ہے؟ بھائی یہ ہمارے سانس لینے کی جو نالی ہے، سانس لینے والی وین جو ہے یہ شارگ ہے، جس کے اوپر ہماری زندگی کا انحصار اگر یہ کٹ جاتی ہے چند لمحات کے اندر ہی انسان موت کی گھاٹ میں اتر جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ بھی دور ہے، میں اس سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں۔ اس کا جواب تو اللہ نے دے دیا کہ مشرکین مکہ کو بھی بیت اللہ میں آنا پڑتا تھا، لات منات عزا ہبل کے پاس آ کے ان کے سامنے اپنی التجائیں کرنی پڑتی تھی، لیکن جو اللہ والے ہیں، جو اللہ کے بندے ہیں، ان کے اوپر مصیبت آئی ہے تو لہذا اب یہ نہیں ہے وہ پہلے کو مسجد ڈھونڈے، ان کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ پہلے وہ غسل کرے، پہلے وہ وضو کرے۔ جس گھڑی میں، جس وقت، جس مقام پہ بھی ان کے اوپر کوئی مصیبت آئی ہے، کیونکہ اللہ تو قریب ہے، شارگ سے بھی زیادہ قریب ہے، تو اسی موقع پہ اپنے رب کو پکاریں تو اللہ کیا کرے گا؟ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہا جب بھی پکارنے والا مجھے پکارے گا اس کی پکار کو سنوں گا بھی اور پورا بھی کر دوں گا۔ یہ نہیں کہا کہ 7 سمندر پار آنا پڑے گا، یہ نہیں کہا کہ بیماروں کو جو ہے آپ ایمبولینس کے اوپر لے کے فلاں مقام پہ آ جائیں،
فلاں دن جو ہے میں صرف اس موقع پہ سنتا ہوں، فلاں مہینے کے اندر سنتا ہوں، فلاں رات کے اندر سنتا ہوں، فلاں کام کرو گے، آ کے اتنے چڑھاوے چڑھاؤ گے پھر سنوں گا، اتنی نظر و نیاز دو گے پھر سنوں گا۔ اللہ رب العزت نے کیسے کمال الفاظ فرمائے، اذا دعان، کہا جب بھی پکارو گے تمہاری پکار سنوں گا بھی اور پوری بھی کر دوں گا۔ اور بھائیو میرا اللہ کیسی پوری کرنے والا ہے۔ قرآن مجید اللہ ہمیں پڑھنے کی توفیق دے دے، اللہ ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق دے دے، سارے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ آج ہمیں کہا جاتا ہے کہ فلاں بھی سننے والا ہے، فلاں بھی سننے والا ہے، لیکن اس کے اوپر شکوک و شبہات موجود ہیں۔ لیکن وہ اللہ جس کے سننے میں کسی کو شک نہیں، جس کے پورا کرنے میں کسی کو شک نہیں، اسے چھوڑ کے ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، جس کے اوپر اپنے بیگانے سارے جو ہیں شک بھی کرتے ہیں۔ جس کا دل کرتا ہے وہ اسے مانتا ہے، جس کا دل نہیں کرتا وہ نہیں مانتا، لیکن میرے اللہ کو سبھی ماننے والے ہیں۔ تو لہذا اس سے پکارنا چاہیے جو رات کی تاریکی میں بھی سنتا ہے، جو کہتا ہے پردے میں، رات کی تنہائی میں اپنے گھر میں بیٹھ کے ہی، بلکہ میرا اللہ اس وقت کہتا ہے او کدھر ہے بیمار، آؤ مجھ سے شفا مانگ لو۔ جب تہجد کا وقت ہوتا ہے اللہ آسمان دنیا پہ آتے ہیں، اللہ کہتے ہیں کدھر فقیر مانگنے والے آئیں میرے پاس، کدھر مقروض آئیں مجھ سے مانگیں، کدھر بیمار آئیں مجھ سے شفا مانگیں۔ میرا اللہ پکار رہا ہے، لیکن اس اللہ کو چھوڑ کے تو در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، اپنے ایمان کا بیڑا غرق کر رہے ہیں، اپنی نیکیوں کو ضائع کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے بھائیو آج پوری دنیا میں امت مسلمہ ذلیل و خوار ہو رہی ہے، کیونکہ رب کے اوپر بھروسہ ہی نہیں ہے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا اللہ کیا کچھ کر سکتا ہے۔ میرا اللہ تو چونٹی کی دعا سن کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کی قحط سالی کو ختم کرنے کے اوپر قادر ہے۔ میرا اللہ معاف کرنے پہ آئے تو وہ قوم جس کے اوپر اللہ نے رحمت کی بارش بند کر دی تھی، کہا تھا وہ باغیوں نافرمان سب کے سامنے آ کے اقرار جرم کرے گا تو میں پھر رحمت کی بارش برساؤں گا، ابھی وہ نہیں نکلا، لیکن اللہ نے اپنا اصول بدل ڈالا، کیونکہ میرا اللہ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ اللہ نے کیسا سنا کہ لوگوں نے نہیں سنا، پاس بیٹھے ہوئوں نے نہیں دیکھا، لیکن اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہتا ہے میرا اللہ جہاں بھی پکارو گے تمہاری پکار کو سنوں گا بھی اور اسے پورا بھی کر دوں گا۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، بس کیا ہے پوری طلب کے ساتھ مجھے پکارو، میرے اوپر ایمان رکھو، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، کہ ساری بھلائیاں تمہاری جھولی میں ڈال دوں۔ رب سے مانگنے کا سلیقہ آ جائے، رب سے مانگنے کا طریقہ آ جائے تو بھائیو نہ بھی مانگنا ہے، صرف اللہ کے اوپر کامل ایمان ہو، اللہ کہتا ہے بن مانگے ہی میں تمہاری حاجات کو پورا کر دیتا ہوں۔